شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نرگس ایک پھول ہے، اس میں قدرت کا نظام ہے کہ صبح صبح اسے پانی ٹپکتا ہے اور کئی سالوں کے بعد اس میں جا کر نیا پھول کھلتا ہے جو پورے باغ کو مہکا دیتا ہے۔ تو اچھے انسان چاہے عالم کی شکل ہو یا مرشد کی شکل ہو یا اچھے انسان کی شکل ہو، اچھے بندے کی شکل ہو، اس کو رب بہت صدیوں کے بعد پیدا فرماتا ہے اور وہ پورے علاقے کو نہیں پوری دنیا کو مہکا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ غیر مسلمان ہے، چاہے ان کا کوئی دین نہیں، عقیدہ نہیں، مگر گرو مانتے ہیں۔ انہیں پوچھو آپ کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم گرو کے جو ہدایت ہوگی، اس کی جو تعلیم ہوگی، اس کی جو شکشا ہوگی، اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ گرو اپناتے ہیں اور اپن مسلمان ہیں۔ مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان، اور اسلام جو پھیلا ہے پوری دنیا میں وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق جب پیدا فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ نے آدم کو پیدا فرما کر کے جنت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے کر گئے، جنت اللہ نے آدم کو تحفے میں گویا کہ عطا کی۔ یہ پہلا انسان ہے۔ اللہ نے نہ تو کسی باپ کا سہارا لیا نہ کسی ماں کا سہارا لیا، دنیا کی مختلف مٹیاں اکٹھی کی اور مٹی میں اللہ نے اس کو خمیر بنایا اور خمیر بنا کر کے 40 دن کے بعد آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی۔ تو اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ صاحب میں 40 دن کا چلہ کروں گا۔ سرکار غریب نواز تشریف لائے عرب سے، مدینے سے، تو لاہور میں آ کر کے دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار میں 40 دن آپ نے وہاں عبادت کی۔ وہ چلہ غریب نواز کے نام سے لاہور میں آج بھی مشہور ہے۔ یہ طریقہ بزرگوں سے چلا ہے اور یہ لوگوں نے کیچ کیا حضرت آدم کی پیدائش سے کہ آدم کا اللہ نے خمیر بنا کر کے 40 دن تک رکھا اور 40 دن کے بعد اس میں روح ڈالی اور اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ تو 40 کا عدد اللہ کو پسند ہے، لہذا کوئی 40 دن اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی تھوڑے وقت مرشد کے پاس رہتا ہے، مگر گرو کا تصور ہر مذہب کے اندر، اسلام کے اندر بھی ہے، غیر مسلمانوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے۔ یہ بزرگی ہر قوم کے اندر آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ملتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ پیری مریدی کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آئے بیت اللہ کو طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو دوسری کمپنی نے سرکار کو روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو مدینہ شریف سے قریب علاقہ ہے حدیبیہ، جیسے اپنا سب یہ پانی بک رہا، وہ حدیبیہ بھی کنویں تھے۔ خدا کی قدرت اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام 1500 سے زیادہ قریب آ گئے۔ پانی اس زمانے میں کم تھا، تو پانی کے لیے ہوئے تو صحابہ نے کہا سرکار پانی تو ختم ہو گیا، یہ کنویں چھوٹے چھوٹے جو اپنے گاؤں کی بیریاں کی ویسے، اور یہاں رسول اللہ کی فوج کو رکا دیا۔ ادھر غیر مسلمان مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کعبہ شریف 15-10 کلومیٹر دور رہ گیا۔ تو سرکار ایک چھوٹی سی بیری پہ گئے، کہا جتنا پانی نکالے اتنا تو نکالو، تو پانی تھوڑا سا نکالا، پیالے بھر، اس میں سرکار نے ہاتھ مبارک رکھا، بس ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ رکھ کر کہا اب اس کو کنویں میں واپس ڈال، تو وہ چھوٹا سا پیالہ سمندر بن گیا۔ یہ بخاری شریف ہے، اور سب صحابہ نے پیا، جب تک وہاں قیام رہا 15-16 دن تک لگاتار وہ پانی بہتا چلا۔ اب اس کے بعد
لڑائی میرے نبی پسند نہیں فرماتے. نبی پاک کا پیغام ہے صلح کرنا، محبت کا پیغام دینا، انسانیت کا پیغام دینا، ایک دوسرے کی خدمت کا پیغام دینا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اسلام کا پیغام. آپ کہیں گے مفتی صاحب کیوں؟ اس لیے کہ اسلام عربی کا لفظ ہے، یہ کسی اور زبان کا نہیں ہے. اسلام لفظ عربی ہے اور اسلام کی معنی ہے سلامتی کا پیغام دینا، شانتی کا پیغام دینا، محبت کا پیغام دینا. اور دوسری معنی اسلام کی ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنا. دو معنی، ایک ہے پیشانی اسجد اسلمت لرب العالمین، سرکار ابراہیم نے کہا مولا میں نے تو پیشانی تیری دربار میں جھکا دی. جھکانا میرا کام ہے اور پیشانی کی لاج رکھنا تیرا کام. اللہ نے خلیل بنا دی، خلیل بنا دی. تو اسلام کی یاد رکھو دو معنی، ایک معنی ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنا اور دوسری معنی ہے سلامتی کا پیغام دینا، محبت کا پیغام دینا، انسانیت کا پیغام دینا، شرافت کا پیغام دینا، شانتی کا پیغام دینا. سٹھو سبق پڑھائیں جو اسلام کی تعلیم. نفرت، عداوت، دشمنی جو اسلام کے اندر کوئی گزر عادی کا ہے. اسلام نامو آئے سلامتی دو، محبت دو، وفاداری دو. جن شخص میں وفاداری آئے، محبت آئے، انسانیت آئے، شرافت آئے، وہ جو مسلمان. اب جب اللہ کے نبی نے کہا بھائی شانتی کا پیغام دو، ہم لڑائی نہیں کریں، ان لوگوں سے گفتگو کی تو سرکار عثمان غنی بڑے قابل تھے. نبی کے داماد سرکار علی سے بڑے تھے عمر. نبی کی دو مقدس بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئی. اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر پوری کائنات میں ایسا انسان کوئی نہ ملے گا کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں. یہ شرف اور یہ عزت فقط سرکار عثمان غنی کی قسمت. پہلے سرکار رقیہ سے نکاح ہوا، وہ جنگ بدر کے موقع پہ سرکار رقیہ کا وصال ہوا تو سرکار نے دوسری صاحبزادی ام کلثوم تھی، ان کا نکاح بھی ہوا. اس لیے آپ کا لقب ذوالنور ہے، دو نور والے. محبوب کی بیٹیاں سراپا نور، وہ آپ کے نکاح میں آئی. یہ سمجھدار تھے، خوبصورت ایسے کہ جو دیکھ لیتا تھا وہ گرمیدہ بن جاتا. ایسا اللہ نے حسن بخشا تھا. کہا عثمان تم جاؤ مکے والوں سے بات کرو، اس کو لے کر راستہ نکالو. عثمان غنی گئے، وہاں لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی آپ ہمارے خاندان کے سب رشتے دار تھے، آپ آ گئے. تو گفتگو ہوئی کہ آپ کعبے کا طواف کر لو. عشق دیکھو، یہ ہے پیری مریدی، یہیں سے چلیے. کہا میرے آقا وہاں رہے اور میں کعبے کا طواف کرو، یہ میرے دل میں ہے ہی نہیں. جان جانا کمارا نبی کے بغیر میں کیسے طواف کروں؟ عشق تو دیکھو. طواف کرو. آپ کو اجازت ہے؟ کہا مجھے اجازت 1000 دو، میں میرے نبی کے بغیر کبھی طواف نہیں کروں. کعبہ سامنے، اللہ کعبہ سامنے. عثمان غنی کو اجازت ہے مگر محبت تو دیکھو، عشق تو دیکھو. کہا نہیں، میرا رسول جب تک نہیں طواف کریں گے عثمان کعبہ کا سلام نہیں کریں گے. کیا عشق. مگر عثمان غنی نے طواف نہیں کیا. دیر ہو گئی تو کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب فوری یہ قدرت کا نظام تھا. تو نبی پاک نے کہا اچھا لوگ اڑاتے ہیں کہ عثمان کو شہید کر دیا، ہم عثمان کا انتقام لیں گے اور عثمان کی حفاظت کریں گے. خبر غلط ہے، میرے نبی جانتے تھے مگر دنیا کو کچھ اسباب دکھانے ہوتے. کہا اچھا تم سب میرے ہاتھ میں بیٹھ کرو کہ ہم عثمان غنی کی حفاظت کریں گے، اگر بن فرد معروف کو شہید کر دیا تو ہم ان کا بدلہ لیں گے مکے والوں سے. تو صحابہ کرام سب آ گئے کیا کرنے کے لیے؟ بیعت کرنے کے لیے. اس کو پیری مریدی کی بیعت کر. اور اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ پہلی بیعت ہے. یہ بیعت پہلی ہے. یہ مرشد ہے، یہ سب مرید ہے. اب پہلا سب سے دنیا کا پہلا پیر میرے مصطفیٰ اور دنیا کا سب سے پہلا مرید صدیق اکبر ہے. کیا یہ کیا جانے پیری مریدی کیا. اب مرشد میرے آقا اور بیعت کرنے والے سرکار صدیق اکبر، عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ اور صحابہ کرام. 1500 لوگوں نے بیعت کر لی.
کس پہ تھی؟ شریعت پہ، اسلام کے اصول پہ چلیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے، یہ بیعت ہے۔ نیک راستے پہ چلیں گے، رسول کی تعلیم پہ چلیں گے، نبی کے فرمان پہ چلیں گے۔ عثمان غنی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ رسول اللہ کی پہلی بیعت تھی، صحابہ نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ عثمان غنی ہے ہی نہیں تو لوگوں نے کہا سرکار عثمان تو رہ گئے، تو میرے آقا نے اپنا ہاتھ یہ کھڑا کر دیا اور تو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عقیدت ہے، محبت ہے۔ عثمان مکے میں ہے، رسول حدیبیہ میں، یہ میرے نبی کا ہاتھ، یہ عثمان کہا یہ عثمان نے مجھ سے بیعت کری۔ اگر مرید سچا ہو تو چاہے مرشد لاکھوں میل میں ہو، آپ دل سے کہا میں حضرت کا مرید ہوں، مرید بن گئے۔ یہ غائبانہ بیعت ہے۔ عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خلوص قلبی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میرے نبی نے طریقہ ہم کو بتا دیا کہ ہاتھوں ہاتھ دے کر کے بھی بیعت کر سکتے ہو، روح اور اپنی زندگی سے بھی بیعت کر سکتے ہو۔ محبت ہونی چاہیے، مرشد کہیں ہے، مرید کہیں ہے، آپ دل میں کہہ دو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے سرکار کا ہاتھ ہے، میں حضرت کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، بیعت آپ کی ہوگی۔ یہ غائبانہ بیعت، یہ بیعت ہوگی۔ تو یہ سلسلہ پیری مریدی کا مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، حدیبیہ سے۔ بیعت لینے والے رسول اللہ تھے اور بیعت کرنے والے سرکار کے صحابہ تھے، اور صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت، ایمان کی حالت میں جس نے رسول کا دیدار کیا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں نوٹ کر لو، صحابی نے ایک مرتبہ دیدار کیا، روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے نبی کا دیدار کیا، روح نکل گئی۔ تو ہمارا اللہ کا ولی ولایت میں چلتے چلتے اپنے زمانے کا غوث بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، اوتاد بن جائے، مگر نبی کے صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ جب نبی کے دیدار کا، نبی کو دیکھ لے تو اس کی شان بے مثال، تو نبی کی آل کی شان کتنی بے مثال ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگ سب نبی کی آل ہے، سرکار راشد شاہ علیہ رحمہ سے لے کر کے اب کے بزرگوں تک، یہ سب نبی کی آل ہے، رشتے جگر ہے۔ تو جب نبی کو دیکھ لے وہ بے مثال بن جائے تو جو نبی کا پاکیزہ خون ہے اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہی تعلیم دی تھی، لوگ سمجھے نہیں۔ ہمارے مشہور ہے کہ اپنے سندھیوں کا ایک قبیلہ ادھر سے یہاں جودھ پور آیا، اس کو بھٹا سندھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کسی نادان نے سوال کر لیا کہ حضرت اگر کوئی سید گناہ کر لے تو کیا اس کو قاضی صاحب گلا کاٹیں گے؟ کوئی گناہ کرنے کی کئی ایسے گناہ جس کی سزا گردن کاٹنا، سنسار کرنا۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، یہ اعلیٰ حضرت کے ہی خاندان کے تھے، علامہ تقدس علی خان صاحب علیہ رحمہ، مولانا لطیف صاحب جو درگاہ شریف پیر صاحب کے استاد رہے، حضرت کے استاد رہے، شاہ مدان شاہ کے استاد تھے۔ وہ چہرہ ایسا تھا جسے دیوانہ دیکھتا، وہ یہی کہ آپ کے نواسے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا جو دنیا میں کئی فتویٰ نہیں، آج تک یہ عشق، یہ فتوے عشق کے ہیں۔ علم کے تو پہاڑ ہزاروں ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا عشق سب سے نرالا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرشد کی یہ ان کی کرامت تھی، انہوں نے مولوی کراچی کا، لاہور کا نہیں لیا، بریلی سے۔ کراچی قریب ہے، لاہور قریب ہے، تمہارا میر پور خاص قریب ہے، خیرپور قریب ہے، ادھر سے بڑے بڑے مولوی بیٹھے، اساجا سائی ولی مجھ بتائے، اس کسی مولوی کو بلا لیتے، مگر رب کا شہزاد، نبی کا شہزادہ، رب کا سچا بندہ اور سب دنیا کا مرشد پیر پاداروں جانتے تھے کہ میرا رشتہ مدینے سے ہے، اور جس کا رشتہ مدینے سے پکا ہوگا وہی میرے بچے کا استاد بنے گا۔ ایسا رشتہ مجھے ہندوستان میں اگر کہیں نظر آتا ہے تو مدینے کے بعد بریلی نہیں، اور جاؤ بریلی سے مولوی لاؤ۔ اعلیٰ حضرت سے
کہو کہ ہمیں بھیج دے. تو حضرت تو جا چکے تھے, ان کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت حجت علیہ السلام. حجت علیہ السلام نے کہا کہ پیر صاحب کی بلا کا نمائندہ آیا, تو اب ایسا بھیجو جو پیر صاحب کو صحیح معنوں میں حق ادا کر سکے. تب علامہ تقی علیہ رحمہ جوان تھے, محدث تھے, ان کو فرمایا کہ بیٹا تم پیر صاحب کے پاس ایسی دربار جو نبی کی آل کی دربار ہے اس میں پڑھانے کے لیے تیرے سوا دوسرا کوئی بندہ مناسب نہیں ہے.